جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ابھی فلاں جو مر گیا اس کی عمر نہیں تھی، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، ارے یہ تو بڑا غلط ہو گیا، جانے والا جو ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا، دوسروں کے لیے پریشانیاں چھوڑ گیا، یہ اس طرح تو بڑے مسئلے ہو گئے، ابھی تو اس کی اتنی عمر نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں۔ السلام علیکم۔ مولا متقیان مولا امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت 414 میں فرماتے ہیں، ایک دوسری روایت میں ہے کہ مولا علی علیہ السلام نے اشعث ابن قیس کو تعزیت دیتے ہوئے فرمایا، اگر بزرگوں کی طرح تم نے صبر کیا تو خیر، ورنہ چوپاؤں کی طرح ایک دن بھول جاؤ گے۔ آپ علیہ السلام اشعث ابن قیس کو تعزیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، آپ اپنے ایک اور فرمان میں بھی بیان کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی مصیبت میں، کسی پریشانی میں ہو تو انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ یہاں پر بھی آپ اس کو یہی بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو تم پر ایک مصیبت کا وقت آیا ہے، یہ جو تمہارا عزیز دنیا سے چلا گیا ہے، اس وقت جو ہے تمہیں ایک صبر کی ضرورت ہے۔ اگر تم اس وقت صبر نہیں کرو گے تو ایک وقت تو آئے گا کہ تمہیں صبر آ جائے گا، ہمیشہ تم ایسا نہیں رہو گے، لیکن یہ صبر تمہارے لیے باعث ثواب ہو سکتا ہے، باعث اجر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو تمہارے لیے وہی راستہ ہے جو ایک چوپاؤں کے لیے ہوتا ہے، جو جانوروں کے لیے ہوتا ہے کہ وہ اس پر صبر کر لیتے ہیں۔ تو تم بھی اس طرح سے جانوروں کی طرح سے ایک وقت آئے گا کہ صبر کرو گے۔ بہتر یہ ہے کہ ایک اچھے مسلمان کی طرح سے اس پروردگار کی رضا میں راضی رہو، جس نے دیا تھا اس نے اگر واپس لے لیا ہے تو اس میں گلا شکوہ چیخو پکار یا رونے پیٹنے سے بہتر ہے کہ صبر کیا جائے۔ ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارے رشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں، اگر وہ ظاہر ہے ہمیں ان کا دکھ ہوتا ہے، بڑا رنج اور الم ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے اس طرح سے ہمیں یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ اس وقت چیخنے پیٹنے سے، رونے سے اور اس طرح کے جو ہم عموماً جو گلے شکوے کرتے ہیں پروردگار عالم کے سامنے، جو ہم بہت سی ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمارے گناہ کا سبب بنتی ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی تمام باتوں سے کہ جو ہم عام طور پر کہتے ہیں کہ ابھی فلاں جو مر گیا اس کی عمر نہیں تھی، اسے مرنا نہیں چاہیے تھا، ابھی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اس نے ابھی دیکھا ہی کیا تھا، ارے یہ تو بڑا غلط ہو گیا، جانے والا جو ہے نا وہ دنیا سے چلا گیا، دوسروں کے لیے پریشانیاں چھوڑ گیا، یہ اس طرح تو بڑے مسئلے ہو گئے، ابھی تو اس کی اتنی عمر نہیں تھی۔ یہ ساری باتیں جو ہوتی ہیں یہ ہماری گناہ کا سبب بنتی ہیں، یہ اس پروردگار کے انصاف پر، اس کے فیصلے پر ہماری یہ انگلی اٹھانے کے برابر ہوتا ہے، ہماری یہ شکوہ کرنے کے برابر ہوتا ہے۔ ان تمام لفظوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اور ہمیں اس پروردگار کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، جو آپ علیہ السلام نے پہلے بھی بیان فرمایا ہے کہ وہ پروردگار جب دیتا ہے وہ واپس بھی لے لیتا ہے اپنی امانت کو۔ مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک اس پروردگار کی طرف سے آیا تھا، اسی نے دیا تھا، اور وہی اگر لے لیتا ہے تو اس میں انسان کو اتنا رنج، غم اور قلق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے آپ پر جتنا زیادہ سے زیادہ قابو پایا جا سکے انسان کو پانا چاہیے، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہوئے صبر کرنا چاہیے۔ پروردگار ہر شخص کی جو اس دنیا میں اس کے عزیز دنیا سے جاتے ہیں، اس کے والدین دنیا سے جاتے ہیں، یا اس کے جو بھی اس کی اولاد میں سے، اس کے بہن بھائیوں میں سے اس دنیا سے جاتے ہیں، یہ ایک دنیا کا نظام ہے۔ اس وقت ہر شخص کو پروردگار عالم صبر عطا فرمائے اور جیسا اللہ چاہتا ہے ویسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں یہ جاننے کی توفیق عطا فرمائے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ آمین۔ شکریہ۔